آخرکار مولوی صاحب کے جنازہ پڑھانے سے انکار کے بعد گاؤں کی برادری اور قبرستان کی قائمہ کمیٹی نے متفقہ فیصلہ کر دیا تھا کہ میری ماں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جا سکتا۔ میں شرجیل احمد ہوں۔ میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے اور آج کل انگلینڈ میں مقیم ہوں۔ ہم 3 بہن بھائی ہیں اور میری 2 بہنیں ہیں۔ ہم تینوں ماشاءاللہ سے حافظ قرآن ہیں اور میری بہنیں بھی اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ برطانیہ میں مقیم ہیں۔ آج عرصہ دراز بعد اپنے وطن واپس آیا تو وہ بھی فقط اپنی ماں کی قبر پر حاضری دینے کے لیے آیا۔ میری ماں کی قبر جھاڑیوں اور گھاس سے اٹی پڑی تھی۔ پورے قبرستان میں واحد قبر تھی جو لاوارث لگ رہی تھی، وہ میری ماں کی قبر تھی۔ میں نے قبر پر اگی ہوئی جھاڑیوں کو اکھاڑ کر الگ کیا اور قریبی کھیتوں کے مالک سے اجازت لے کر تازہ مٹی پر قبر پر ڈالی اور پانی کا چھڑکاؤ کیا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا۔ جب تلاوت کر چکا تو دعائے مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھاتے ہی میرا ماضی میرے سامنے ایک فلم کی طرح چلنے لگا اور میں سوچنے لگا، کاش قبر میں موجود عورت واقعی مجھے جنم دینے والی میری سگی ماں ہوتی، مگر وہ میری سگی ماں نہیں، سگی حالت تھی، البتہ تھی سگی ماں سے بڑھ کر۔ جب ہم تینوں بہن بھائی محض 4 سال سے بھی کم عمر کے تھے تو ہماری سگی ماں ہمیں ہمارے باپ کے ساتھ چھوڑ کر اپنے محبوب کے ساتھ محبت کی شادی رچا کر چلی گئی تھی۔ جب جنم دینے والی ماں نے ترس نہ کھایا تو باپ سے بھلا کیسے امید رکھ سکتے تھے؟ باپ نے بھی ہمیں ہمارے ننیال کے حوالے کر دیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ ہم اس کا خون نہیں۔ میری نانی کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا اور میری ماں کے اتنا بڑا قدم اٹھانے کے بعد نانا بھی بستر سے جا لگے تھے، اور پھر ایک دن ہمیں اللہ اور ہماری خالہ کے حوالے کر کے خالق حقیقی سے جا ملے۔ میرے نانا کی موت کے بعد خالہ نے ہماری کفالت کی ذمہ داری لے لی۔ خالہ نے ہمیں اولاد سمجھ کر پالا اور جب ہم نے سے ہوش سنبھالا، خالہ کو ہی ماں کے روپ میں دیکھا، اور خالہ کی موت کے بعد ہم پر یہ راز عیاں ہوا کہ مرنے والی عورت ہماری سگی ماں نہیں تھی بلکہ خالہ تھی۔ لہٰذا میں اور میری بہنیں خالہ کو ہی ماں کہتے ہیں، مگر قارئین کرام کی آسانی کے لیے کہانی میں خالہ کے کردار کو خالہ ہی لکھیں گے۔ میری خالہ نے ہماری کفالت کے لیے ہر قسم کی محنت مزدوری کی، بہت زیادہ مشقت کی، مگر پھر بھی وہ اتنا نہ کما سکتی کہ ہماری کفالت کر سکیں۔ میری خالہ کی شدید خواہش تھی کہ کوئی آدمی ہماری کفالت کی ذمہ داری اٹھا لے اور ان سے نکاح کر لے، مگر ایسا نہیں ہو سکا کیونکہ خالہ یتیم تھی اور کوئی جہیز وغیرہ بھی نہیں تھا۔ اس لیے کوئی بھی نکاح کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ 1-2 آدمی تیار ہوئے مگر انہوں نے بھی ہماری کفالت کا ذمہ اٹھانے سے انکار کر دیا اور ہمیں بے سہارا چھوڑ کر ہماری خالہ نے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا خالہ کے لیے ہماری کفالت مشکل تر ہوتی گئی، یہاں تک کہ ہماری خالہ نے لوگوں کی گلیاں اور گندی نالیاں تک صاف کر کے ہمارے لیے رزق اکٹھا کیا، مگر پھر بھی ہمارے پیٹ کا جہنم نہ بھر سکیں۔ خالہ نے ہمیں مدرسے میں داخل کروا دیا اور خود شادی بیاہوں کی تقریبات میں بطور ڈانسر ناچ گا کر ہمارے لیے روٹی کمانے لگی۔ جب ہماری خالہ جان شادی بیاہوں میں ناچنا شروع کیا تو گاؤں والوں نے ہم سے بائیکاٹ کر دیا، یہاں تک کہ مدرسے سے بھی نکال دیا گیا تو خالہ نے ہمیں قریبی گاؤں میں موجود ایک دوسرے مدرسے میں داخل کروا دیا، جہاں ایک انتہائی اچھے رحم دل اور بڑی عمر کے استاد نے ہم تینوں بہن بھائیوں کو رات مدرسے میں رہنے کی اجازت بھی دے دی۔ خالہ رات کو دیر سے گھر آتی اور صبح 9 بجے ہمیں مدرسے سے گھر لے آتی۔ شام کو خالہ 4 بجے فنکشن کے لیے جاتی تو ہمیں مدرسہ میں چھوڑ کر جا چکی ہوتی۔ ہم بہن بھائیوں نے بھی ابھی شاید آدھا قرآن پاک حفظ نہیں کیا تھا کہ ایک دن پتہ چلا کہ شادی کے کسی فنکشن پر چند نشے میں دھت اوباش لوگوں نے میری خالہ کی عزت پامال کر دی ہے۔ میری خالہ نے پولیس میں رپورٹ درج کروانے کی کوشش کی تو پولیس آفیسر نے یہ کہتے ہوئے رپورٹ درج کرنے سے انکار کر دیا کہ کنجریوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اور کہکا لگا کر اپنے جونیئر کو کہنے لگا، او فیکے، اگر اس جیسی کنجریوں کی عزت لوٹنے کی رپورٹیں درج کرنے لگے تو تھانے میں تو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی، بس ہر جگہ FIR درخواستیں ہی پڑی ملیں گی۔
اور پھر پورا عملہ کہکہ لگا کر ہنسنے لگا۔ عزت پامال ہو جانے کے بعد پولیس والوں کے ہاتھوں کی گئی تذلیل میری خالہ برداشت نہیں کر سکی، اور گھر آ کر ایک خط اور ساری جمع پونجی ہمارے مدرسے کے استاد محترم کو دینے کے بعد ہمیں ان کے حوالے کیا، اور گھر آ کر خود کو آگ لگا کر خودکشی کر لی۔ خودکشی کر لینے کے بعد میری خالہ کو ہمارے گاؤں والوں نے اپنے قبرستان میں دفن کرنے سے منع کر دیا، یہاں تک کہ مولوی صاحب نے جنازہ پڑھانے اور باقی لوگوں نے پڑھنے سے بھی انکار کر دیا۔ تو مجبوراً ہمارے مدرسے کے استاد صاحب نے اپنی بیگم کے ذریعے ہماری خالہ کو غسل کے بعد کفن پہنایا، اور پھر اپنے چند قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ خالہ جان کا جنازہ پڑھایا اور قبرستان کے قریب زمین خرید کر دفن کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ہماری ذمہ داری اٹھا لی، ہمیں حفظ کروا کر عالم کے کورسز کروائے، اور پھر اپنے ایک جاننے والے کے ذریعے مجھے برطانیہ بھجوا دیا۔ یہاں میں آج بھی ایک مسجد میں امام ہوں۔ میری بہنوں کی شادی بھی مناسب فیملیز میں کروا دی۔ میری بہنیں برطانیہ میں مقیم ہیں۔ ہماری خالہ نے اپنی ساری جمع پونجی ہمارے استاد محترم کو دی تھی تاکہ وہ ہمیں بہتر تعلیم دلوا سکیں۔ میری خالہ کی طرف سے ہمارے لیے لکھے گئے خط میں فقط چند فقرے لکھے تھے کہ بیٹا مجھے پتا ہے جب تم لوگ ہوش سنبھالو گے تو میں تمہارے لیے ماں نہیں گالی بن چکی ہوں گی، مگر میری شدید خواہش ہے کہ کبھی کبھی میں تم لوگوں کو یاد آؤں تو میرے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ اور آخری لائن خاص کر میری بہنوں کے نام تھی کہ میری پیاری بیٹیوں یاد رکھنا، مذہب سے کبھی دور نہ جانا، مذہب سے دوری عذاب ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہ ساری باتیں سوچ کر میں اتنا رویا کہ میری داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ جب آنکھوں سے آنسو ختم ہوئے تو اٹھ کر اپنی اگلی منزل کی جانب چل دیا۔ میری ماں نے بھی جس سے محبت کی شادی کی تھی 2 سال رکھنے کے بعد اس نے بھی طلاق دے دی۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ میری ماں مانگنے پر مجبور ہو گئی اور میری ماں لوگوں سے مانگ کر گزارا کرنے لگی۔ آج میری ماں اپنے کیے پر شرمندہ ہے۔ مجھے ایک دوست نے بتایا کہ آج وہ ایک اولڈ ہوم میں رہ رہی ہے اور میں سیدھا یہاں سے اپنی ماں کے پاس جاؤں گا اور اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میں نے یہ سوچ کر ماں کو معاف کر دیا، ہو سکتا ہے میرا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی خالہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام